جب تم کسی پر احسان کرو تو اسے چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جہاں جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پہنچ سکتا۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے ادا کرو۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جانتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی بھی نہ ہو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ایک گھر امیر کا ہو اور ایک فقیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو۔ جن کے دل میں اللہ ہے ہی نہیں تو وہاں شیطان کا بھلا کیا کام؟ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ اگر آپ کا اپنا گھر سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسے جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ترازو صرف اور صرف انصاف تولتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ اپنوں سے ایسے لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ تاریخ ہزاروں سالوں میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی میرے اللہ نے کیا ہے۔ بس دعا میں یقین سے مانگتے رہو۔ ان باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے سو جاتے ہیں۔ انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔ بے شک اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کی انا اس کے قد سے لمبی ہو جائے وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنی عیب کو خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ لوگوں کو نیچا دکھانا۔ جب کسی کمزور پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی ہے، اور زندگی جب رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔
جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ دو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس کی وجہ آپ ہوں۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنا شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو، چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت، برکت نظر آتی ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کے انتظار میں ہے؟ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے مت ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ دوستوں، مزید ایسی اسلامک انفارمیٹو اور سچی باتوں کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔